اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، کتاب بینی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ پچھلی ویڈیو میں نے مولا علی علیہ السلام کے 2 واقعات بیان کیے تھے۔ اسی طرح اسلامی کتب میں ہزارہ واقعات ہیں، اسلامی واقعات ہیں، اولیاء کرام کے واقعات ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، جو کہ بے انتہا نصیحت آموز ہیں اور جن سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ دلچسپ بھی ہوتے ہیں اور نصیحت آموز بھی ہوتے ہیں۔ تو آج پھر میں ایک اور کتاب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ صاحب کتاب نے اس واقعے کا جو عنوان دیا ہے وہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خزانہ۔ تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر کہیں جا رہے تھے کہ ایک شہر کے قریب کھنڈرات میں انہیں ایک خزانہ ملا۔ حواریوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں یہاں چند روز رہنے کی اجازت دے دیں تاکہ ہم اچھی طرح سے خزانہ جمع کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر ہے تم یہ خزانہ سنبھال لو اور میں شہر جاتا ہوں، وہاں میرا ایک قیمتی خزانہ ہے، میں اس خزانے کے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر آئے اور ایک ویران سے مکان کے دروازے پر تشریف لائے۔ ایک بوڑھی آئی تو آپ نے فرمایا، اے ضعیفہ، میں آج رات آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے مہمان ٹھہرائیں گی؟ ضعیفہ نے کہا، سر آنکھوں پر، ہم آپ کو مہمان ٹھہرائیں گے۔ آپ علیہ السلام ضعیفہ کے گھر تشریف لے گئے اور ضعیفہ سے پوچھا، اس کھنڈر نما مکان میں تم اکیلی رہتی ہو یا تمہارے ساتھ اور بھی کوئی رہتا ہے؟ ضعیفہ نے بتایا، میرا ایک بیٹا بھی میرے ہمراہ ہوتا ہے، دن کے وقت وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں چلا جاتا ہے اور شام کے وقت لکڑیاں بیچ کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان اپنے گھر میں آیا تو اس کی ماں نے اسے بتایا کہ ہمارے پاس ایک مہمان آئے ہوئے ہیں جو شکل و صورت سے خدا کے مقرب نظر آتے ہیں، تم اس کی تشریف آوری کو اپنے لیے غنیمت جانو اور ان سے فائدہ حاصل کرو۔ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو وہ جوان انہیں شائستہ نظر آیا، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی گفتگو کے اندر سے محسوس کیا کہ اس کے دل میں کوئی چبھن اور پھانس موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نوجوان سے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں ایک خلش سی موجود ہے، مجھے اپنی اس خلش سے آگاہ کرو، ممکن ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ نوجوان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، میری خلش اور چبھن کا علاج بس موت سے ہی ممکن ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنی خلش بیان تو کرو، ہو سکتا ہے ہمارے ذریعے سے تمہاری خلش پوری ہو جائے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا، اے معزز مہمان، میں ایک دن جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار آ رہا تھا کہ میرا گزر بادشاہ کے محل سے ہوا۔ اتفاق سے میری نظر اس کی بیٹی پر پڑ گئی اور جب سے ان نگاہوں نے اس کو دیکھا ہے تو دل کا آرام و سکون غارت ہو گیا ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ میری شادی اس سے ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، تم کل صبح بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کرو۔ جواب میں وہ جو کچھ بھی کہے مجھے اس سے مطلع کرو۔ نوجوان دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں گیا اور دربانوں سے درخواست کی کہ بادشاہ سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، تم کل صبح بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کرو۔ جواب میں وہ جو کچھ بھی کہے مجھے اس سے مطلع کرو۔ نوجوان دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں گیا اور دربانوں سے درخواست کی کہ بادشاہ سے ملنے کی مجھے اجازت دی جائے، کیونکہ وہ اس کی بیٹی کی خواستگاری کرنا چاہتا ہے۔ دربانوں نے اس کے پھٹے ہوئے لباس کو دیکھا تو ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئے اور کہنے لگے اچھا ہے اسے بادشاہ کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ مذاق کا سامان پیدا ہو سکے۔ نوجوان بادشاہ سے ملا اور اس سے اس کی بیٹی کا اپنے لیے رشتہ طلب کیا۔ بادشاہ نے اسے ٹالنے کے لیے جواہرات کی ایک بڑی مقدار کا مطالبہ کیا جسے کوئی سلطان ہی پوری کر سکتا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ کا مطالبہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا بادشاہ نے جواہرات کی بھاری مقدار طلب کی جو کہ میرے بس میں نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ آؤ۔ اسے ایک صحرا میں لے گئے جہاں بڑی مقدار میں سنگریزے پڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ان سنگریزوں سے چادر بھرو۔ جب جوان نے سنگریزوں سے چادر بھری تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ چادر میں سنگریزوں کی بجائے جواہرات چمک رہے تھے۔ چنانچہ نوجوان چادر بھر کر بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہا لیجئے میں نے آپ کے مطالبہ سے بھی زیادہ مقدار میں جواہرات آپ کو مہیا کر دیے ہیں، اب آپ مجھے خالی نہیں لوٹائے گئے۔ بادشاہ نے جواہرات کی اتنی بڑی مقدار دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا۔ پھر اس نے کہا اتنی ہی مقدار مجھے اور جواہرات کی ضرورت ہے، اگر تم اتنے جواہرات اور لانے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ نوجوان پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مسئلہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم دوبارہ صحرا میں چلے جاؤ اور پھر اتنی ہی مقدار میں سنگریزے اکٹھے کر کے لے جاؤ۔ اللہ کے فضل سے وہ سنگریزے جواہرات کی صورت اختیار کر لیں گے۔ نوجوان نے حسب الحکم سنگریزوں کو جمع کیا اور انہیں چادر میں ڈالا تو سنگریزے جواہرات میں بدل گئے۔ نوجوان دوسری گٹھی بھی بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے جوان سے پوچھا تم شکل و صورت سے انتہائی غریب نظر آتے ہو، تمہارے پاس اتنا خزانہ کیسے آ گیا؟ نوجوان نے بادشاہ کو بتایا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تمام مہربانی میرے ایک مہمان کی ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا آپ اپنے مہمان کو لے کر آ جائیں، میں ان کی موجودگی میں اپنی بیٹی کا عقد تم سے کر دوں گا۔ نوجوان واپس آیا اور مہمان سے اپنے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوجوان کے ساتھ دربار میں تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے ان کا شایان شان استقبال کیا اور وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی لکڑہارے سے کر دی۔ پھر اس نے اپنے داماد کو شاہی لباس پہنایا اور رہائش کے لیے اپنے محل میں انہیں جگہ دی۔ بادشاہ نے جب اپنے داماد سے گفتگو کی تو اسے اپنا داماد بڑا شائستہ اور معقول نظر آیا۔ بادشاہ کی اولاد نرینہ نہیں تھی، اللہ نے اسے بس ایک ہی بیٹی عطا کی تھی۔ بادشاہ نے اپنے داماد کو ولی عہد کا
مقام دیا۔ اتفاق سے ولی عہدی کے اعلان کے دوسرے ہی دن بادشاہ کی وفات ہو گئی اور اس کا داماد کرسی اقتدار پر متمکن ہوا۔ جناب عیسیٰ نئے بادشاہ کو مبارکباد دینے کے لیے اس کے پاس گئے تو بادشاہ پا پیادہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا، انہیں تخت شاہی پر بٹھایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جانے کے لیے درخواست طلب کی تو نوجوان بادشاہ نے کہا، حضرت کل رات سے میں ایک مسئلے کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور پریشان ہو رہا ہوں، امید ہے آپ میرے سوال کا جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنا سوال بیان کرو۔ بادشاہ نے کہا، میں یہ سوچ کر پریشان ہوں، آپ اتنے بڑے صاحب اعجاز ہیں کہ سنگ ریزوں کو جواہرات میں بدل دیتے ہیں اور چاہیں تو ایک لکڑہارے کو بادشاہ کا داماد بنا سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ درویشی کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے عشق الہی کا وہ جام پیا ہوا ہے کہ جس کے سامنے چند روزہ شاہی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ نوجوان بادشاہ یہ سن کر آپ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی، حضرت پھر آپ نے مجھے یہ جام معرفت سے کیوں محروم رکھا ہوا ہے اور مجھے اس کی بجائے شاہی کے گورکھ دھندوں میں لگا دیا ہے؟ مجھے شاہی نہیں چاہیے، مجھے رب العالمین کے در کی گدائی چاہیے۔ پھر نوجوان نے تخت و تاج چھوڑ دیا اور 3 دن پہلے والا لباس پہنا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ چل پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کو لے کر وہاں آئے جہاں حواری موجود تھے۔ آپ نے حواریوں سے فرمایا، تم نے اپنا خزانہ جمع کر لیا ہے؟ حواریوں نے کہا، جی ہاں، ہم نے تمام خزانہ اکٹھا کر لیا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ جس خزانے کی تلاش کے لیے شہر روانہ ہوئے تھے، آپ کو آپ کا مطلوبہ خزانہ ملا یا نہیں؟ آپ نے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں اس خزانہ کی تلاش میں گیا تھا اور میں اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔